दरवाजा खुला था और रजा की उधड़ी हुई लाश के पैर में जेबा का दुपट्टा बंधा था और वो पंखे से लटकी हुई थी। जगह जगह से उसके जिस्म से गोश्त गायब था। बेड के दूसरी तरफ जेबी बैठी अपने खून में लथड़े हाथ चाट रही थी। रजा के वालिद ने फौरन पुलिस को बुलाया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने जेबी को हिरासत में ले लिया। जब हम पहुंचे तो ये तमाम कार्रवाई हो चुकी थी। इस जिल्लत और रुसवाई के बाद वहां ठहरना मुश्किल था। दुख से हम नढाल थे, मगर जेबी के मुतालिक ये सब उसके ससुराल वालों से सुनकर खौफजदा भी थे। मैं और आगा जान तावीज़ के बारे में सोच रहे थे, जबकि वजाहत इन सब बातों से लाइल्म था। दिल अंदर ही अंदर डूब रहा था और कहीं न कहीं ये डर गालिब आ गया था कि जेबी का तावीज़ उसके गले में नहीं है। अनजान शहर में तलाश करते करते पुलिस स्टेशन पहुंचे। आगा जान की हिम्मत न थी कि उस हाल में बेटी को देखें और हम दोनों को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी कि कातिल कौन है। तफ्तीशी अफसर सलमान की इजाजत से एक सिपाही मुझे और वजाहत को उस हवालात तक ले गया जहां जेबा थी। 2 दिन में ही वो पहचानी नहीं जा रही थी। जर्द रंगत, आंखों में गड्ढे। जेबी, मेरी बच्ची यहाँ आओ, देखो इधर। मगर वो घुटनों में मुंह दिए बैठी रही। वजाहत ने भी बहुत पुकारा, मगर जेबी ने एक ना सुनी। वजाहत ने कहा, ये सदमे का असर है, जबकि मैं असल वजह जानती थी। मैंने उसे पुकारा, अबा यूमी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चलती हुई नजदीक आई। हमारे दरमियान हवालात की सलाखें थी, वरना जिन शोला बार नजरों से उसने मुझे देखा था, शायद वो हमारा हाल भी रजा जैसा करती। नजदीक आकर वो मुझे घूरने लगी और अचानक कहा मार के हंसी, बहुत खौफनाक हंसी। मैंने देखा उसकी जबान और दांतों से अभी भी खून झलक रहा था। उसके गले में तावीज़ नहीं था और अब्बा यूमी कहने पर उसका रद्द अमल इस बात का गम्मास था कि ये जेबी नहीं। वजाहत कुछ ना समझने वाली कैफियत में हमें देख रहा था। अब्बा यूमी की बक जारी थी। वजाहत कुछ न समझ ना पाए, मगर मैं जानती थी कि उसने गुफ्तगू के लिए अब भी वही पैंतरा अख्तियार किया है। या अल्लाह, मुझे बेख्तियार राबिया याद आई। वजाहत तफ्तीशी अफसर के साथ बात करने रुके और हम गाड़ी में आ बैठे। आगा जान परेशानी के आलम में बाहर टहल रहे थे। हमारी उड़ी रंगत ने उन्हें हकीकत से आगाह किया। वो भी गाड़ी में आ बैठे। क्या कहती है? बोलने का यारा नहीं था। एक तो जेबी फिर खो गई थी, दूसरा रजा की नागहानी मौत का सदमा और तीसरा डर, आगा जान की जिंदगी को लाहक खतरा। हम रो पड़े। अजान मियाँ क्या कहते आगा जान से कि वो क्या कहती है? धमकाने के अलावा क्या कहा होगा उसने? इसी असना में वजाहत ड्राइविंग सीट पर आ बैठे और बताया कि मुराद संजरानी ने कत्ल की FIR जेबा के खिलाफ करवाई है। उसकी नौकरानी ने गवाही दी है। ये वडेरे अपनी दौलत के बल पर सब खरीद लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि इंसाफ करने वाली जात सब जानती है। आगा जानी जेबी अपने ही शोहर का कत्ल क्यों करेगी? आपने देखी उसकी हालत। आगा जान सदमे ने उसके होश और हवास छीन लिए हैं। इतने बड़े हादसे पर कोई नॉर्मल लड़की ऐसा रिएक्ट करेगी? और आगा जानी, आपने सुना वो क्या बोल रही थी? एक लफ्ज भी समझी? आगा जान, मैं मुराद संजरानी को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस कत्ल की तह तक पहुंचूंगा। मैं अपनी मासूम बहन को इन वडेरों की दुश्मनी के भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। अरे शादी नहीं करनी थी तो ना करते। इतना बड़ा जुर्म, किसी का गुनाह जेबी पर कैसे डाल सकते हैं ये लोग? हम दोनों चुपचाप वजाहत की बातें सुनकर सोच रहे थे, काश ऐसा ही होता, मगर हकीकत कुछ और ही थी जो वजाहत से मख्फी थी। वजाहत ने हमें तसल्ली दी कि 2 या 3 रोज में बेल कराने की कोशिश करेंगे। तब तक हम किसी होटल में ठहरने का बंदोबस्त करते हैं। अजान मियाँ हम फिर उसी 2 धारी तलवार पर आन खड़े हुए थे। आगा जान को बचाते तो जेबी को खो देते और जेबी को बचाते तो आगा जान को खो देते। एक मुस्तकिल अजियत में थे। क्या करें? बेल करवाएं तो जेबी को रखेंगे कहाँ, और ना करवाएं तो क्या मरने के लिए छोड़ दें? वाकई आगा जानी एक मुश्किल मरहला था। फिर आप लोग सक्खर में ठहरने या कराची वापस आ गए?
وجاہت چاہتے تھے کہ ہم رکیں، مگر آغا جان نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت سکھر میں رکے اور زیبی کی بیل کروانے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئے۔ کراچی آنے کے بعد آغا جان نے بھائی عبدالسلام سے رابطے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیے مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا۔ ہم مایوس ہو گئے تھے۔ وہاں وجاہت کی مسلسل کوشش سے زیبا کی ضمانت کے آرڈر مل گئے تھے کیونکہ جیل کی عدالت اور ڈاکٹرز سبھی کو زیبا کی دماغی حالت پر شک تھا۔ مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح بے کل تھے۔ ان کا غم بھی کم نہ تھا۔ ہمیں ان سے بھی دلی ہمدردی ہے اذان میاں، لاشا اور جوان اولاد کا لاشا، اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہو، برداشت کرنا کیا آسان کام تھا۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی اور دل میں بس یہی دعا تھی کہ رب رحیم ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی اور سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں؟ جی کہیے، میرے ساتھ آئیں۔ اوہ خدا رحم۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کے ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے۔ مسز ہمدانی آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ زیبا کی حالت نازک ہے۔ اس میں خون بتدریج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ وجاہت میرا دوست ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر اسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں اسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھے، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین غوری نے کی تھیں۔ آغا جانی نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی ہیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے۔ تبھی آغا جانی کو طاہر علیمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاک پتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کسی وقت وہ اسپتال آ سکتے ہیں۔ آغا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دے دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس تفرید کا شکار بن گیا تو جس سے اس کی دشمنی تھی اس کی موت کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی۔ آغا جانی جب زیبا کی بیل ہو گئی اور ان کی ملاقات وجاہت صاحب سے ہوئی تب ان کی کیا حالت تھی؟ اذان میاں، ہم یہاں گلے جا رہے تھے کہ اگر زیبی کی بیل ہو گئی تو وہ یہاں آ کر کیا قہر ڈھائے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب بھی ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیا کریں؟ عجیب پریشان صورتحال تھی۔ زیبی کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال بنے آغا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ گھر آ کر زیبی دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی صحبتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آغا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آغا جان، آپ ہمیں لینے کیوں نہ آئے؟ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے۔ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری طاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آغا جان نے کہا، ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہے ہوں، مراد نے پیسے کے زور پر زیبی کو اس قتل میں ملوث کیا ہو، اصل حقائق کچھ اور ہوں۔ ہو سکتا ہے جب آپ زیبی سے ملی ہوں وہ واقعی صدمے کے زیر اثر ہو۔ ہمیں بھی لگا ہاں شاید، کیونکہ زیبی اب نارمل تھی اور گھر کا ماحول بھی۔ زیبی کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبی ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی اور رات میں اکثر ہمارے کمرے میں آ جاتی جب تک اسے نیند نہ آتی، یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ ہمارے چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ہمیں جانا تھا، وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا، تو آغا جان نے کہا کہ آپ کو وجاہت ڈراپ کر دیں گے۔
ہم زیبی کے پاس رکتے ہیں۔ تیز بخار ہے، اکیلا چھوڑ جانا ٹھیک نہیں۔ زر نگار بھی اپنے والدین کی طرف ہے۔ دل نہیں مان رہا تھا مگر گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے۔ وجاہت واپسی پر ہمیں اسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو اسپتال آ گئے مگر دل گھر میں ہی پڑا تھا۔ آغا جان کو 2 بار ہم نے کال کی، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو۔ بیٹا ہماری حالت خیر ہو گئی، وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ہمارے آغا جان کا خون، ان کی لاش، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی، گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہی رضا کی طرح ادھڑی ہوئی لاش اور وہی بک بک جاری تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے۔ اپنے شوہر اور پھر اپنے باپ کا بہیمانہ قتل، کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابا یومی تھی۔ وہ ہے قاتل۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی عزت ناقابل بیان تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابا یومی سے کوئی بعید نہ رہی کہ وہ کس کس کا کیا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نہیں کیا ہے اور مراد سنجرانی کسی حد تک حق پر ہے۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہے اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اس شفافیت پر اتر آتی ہے۔